وہ کائنات میں پھیلے ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی صنعت، یہ تمام کی تمام بھی اللہ تعالیٰ کی آیات۔ کیا دنیا میں بڑے بڑے ایسے سائنسدان نہیں ہیں کہ جو کائنات کے رازوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور ستاروں پر اور دور دور کی کائناتیں اور دور دور کی کہکشائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سرے سے نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو قرآن پڑھے اس کو قرآن سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ اس قرآن میں نصیحت ہے۔ لمن کان لہ قلب، سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا دل مردہ نہ ہو، او القى السمع، پھر وہ ان آیات کو سنے بھی، اور وہو شہید، اور اس کا دل غافل نہ ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کی تفکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت، اس میں کتنے فائدے ہیں، تو انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی دوا کو اختیار کر لے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور کسی چیز کی طرف انسان متوجہ نہ ہو۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم ثبت جنانی وأدر الحق على لسانی، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے اعمال القلوب میں سے 2 انتہائی اہم اعمال کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلا اخلاص ہے اور دوسرا یقین ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اخلاص اور یقین، ان دونوں میں سے ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یا یوں سمجھ لیں، سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی ضرورت ہے کس کے لیے؟ کیا اخلاص کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے، یا یقین موجود ہو تو اخلاص ممکن ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، یقین موجود ہوگا تو اخلاص ممکن ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ یعنی کہ جب تک انسان کو اللہ رب العزت کے معبود ہونے اور اسی اکیلے کے عبادت کے مستحق ہونے کا یقین نہیں ہوگا، تب تک اس کے لیے اپنی عبادت کو اکیلے اس کے لیے خالص کرنا مشکل ہوگا۔ تو جس قدر انسان یقین میں بڑھتا جائے گا، اسی قدر اس کے لیے اخلاص آسان ہوتا جائے گا۔ تو یہ جو اعمال القلوب ہیں، ان سب کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ان سب کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کسی ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے باقی تمام میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے جس اعمال القلوب میں سے جس عمل کا تذکرہ کرنا ہے وہ تفکر ہے، التفکر۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اعمال القلوب میں سے ایسا عظیم عمل ہے کہ جس قدر انسان تفکر کرتا ہے، جس قدر اس کے دل میں یہ تفکر والی عبادت موجود ہوتی ہے، اسی قدر انسان یقین میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر جس قدر انسان یقین میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اخلاص میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تفکر والا عمل، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے پچھلے دونوں اعمال وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ موقنین میں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو یقین حاصل ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ مخلص بن جائیں، اخلاص والے بن جائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تفکر کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے اپنے ان بندوں کی کہ جو تفکر کرنے والے، اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو یہ تفکر نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کفار کے کفر کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کے آخر میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں لیکن سیانے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ اچھا، یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ یہ دو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کو بلاتے نہیں، غافل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تفکر کرنے والے ہیں، یہ سیانے لوگ، یہ سمجھدار لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ کی آیات کی ہے آیات اللہ المتلوہ، جن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی دوسری قسم ہے آیات اللہ المشاہدہ، وہ آیات کے جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ کہ جو آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو جن آیات کو پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، جن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی دوسری آیات ہی کی دوسری قسم، وہ کائنات میں پھیلے ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی صنعت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، یہ تمام کی تمام بھی اللہ تعالیٰ کی آیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان دونوں کو ذکر کرتا ہے، ان دونوں کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا، مراد تورات ہے۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، اور یہ جو تورات تھی یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا باعث تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آیات کا تذکرہ کیا ہے؟ وہ آیات کہ جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یا وہ آیات کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ تورات کا مشاہدہ کیا جاتا تھا یا تورات کی تلاوت کی جاتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جو ہے وہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی آیات، جن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کو دیکھا جاتا ہے، جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ان دونوں طرح کی آیات سے جو مقصود ہے، جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے، وہ ہے تذکر، نصیحت کا حاصل ہو جانا۔ ان دونوں طرح کی آیات سے جو فائدہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو حاصل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ بندے نصیحت حاصل کریں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا کہا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے نصیحت، تذکرہ۔ اور تورات کے بارے میں کیا کہا هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ہدایت اور سمجھدار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور طرح کی چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان میں بھی نصیحت ہے۔ فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف اپنے اوپر، ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے، وزیناها، پھر ہم نے اس کو مزین کیا ہے، وما لها من فروج، اس میں کسی قسم کا خلل وہ ہم نے نہیں چھوڑا، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں،
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین میں ہر طرح کا تازہ پھل اور تازہ ترکاریاں اور اناج ہم نے اس کو اگا دیا ہے، طرح طرح کے قسمہ قسم کے۔ یہ سب کچھ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سب چیزیں یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور دوسری طرف آسمان اور زمین اور پہاڑ اور زمین سے اگنے والی تمام تر چیزیں، ان کے بارے میں بھی کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بھی نصیحت کا باعث ہے۔ لیکن ان دونوں طرح کی آیات سے نصیحت کا فائدہ وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ ان دونوں چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے، جو ان دونوں طرح کی آیات کا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے بندے کو فائدہ نصیحت کا حاصل ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو پڑھنے والے ہر شخص کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں کائنات میں دیکھ کر کیا ہر کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھنے والے کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا دنیا میں بڑے بڑے ایسے سائنسدان نہیں ہیں کہ جو کائنات کے رازوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور ستاروں پر اور دور دور کی کائناتیں اور دور دور کی کہکشائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سرے سے نہیں مانتے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو قرآن پڑھے اس کو قرآن سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ بندہ جو کہ کائنات میں دیکھے، اللہ تعالیٰ کی عجیب عجیب مخلوقات کو دیکھے، اس کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو نصیحت کا فائدہ حاصل ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ ان دونوں طرح کی آیات میں تفکر کرتا ہے۔ بغیر تفکر کے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی جانے والی آیات سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں طرح کی آیات سے وہ فائدہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ تب حاصل ہوگا کہ جب انسان کیا کرے گا؟ تفکر کرے گا۔ اسی لیے یہ جو سورہ قاف کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے ان میں نصیحت نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ اعراض کرنے والا ہے، وہ سرے سے ان آیات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، تو کیا اس کو یہ فائدہ ان نشانیوں سے حاصل ہوگا؟ نہیں، اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لکل عبد منیب، اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والا ہے، اس کے لیے ان تمام چیزوں میں نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ بڑی عجیب آیت سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ ان کفار سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دی۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ ان حالیہ کفار سے زیادہ طاقت والے تھے۔ فنقبوا فی البلاد هل من محیص، پھر انہوں نے بڑی بھاگنے کی کوششیں کی لیکن بھاگنے کا کوئی راستہ پھر نہیں تھا۔ کہا ان فی ذلک لذکریٰ، ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس واقعے میں ہم نے جو پہلے قوموں کو ہلاک کیا، ہمارے پہلے قوموں کو ہلاک کرنے میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے بغیر انسان کو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان تین چیزوں کے بغیر انسان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔
ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ نہ ہو چکا ہو، اس دل میں کچھ حیات باقی ہو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اگر ایک اندھے شخص کو یہ کہیں کہ سامنے ایک دیوار ہے، کیا اندھا شخص سامنے موجود دیوار کو دیکھ لے گا؟ نہیں، دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سرے سے وہ دیکھنے کی استعداد اور صلاحیت ہی موجود نہیں۔ یہی معاملہ ایسے دل کا ہے کہ جو دل مردہ ہو چکا ہے، اب اس مردہ دل کو نصیحت اس قرآن سے حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، لمن کان لہ قلب، اس قرآن میں نصیحت ہے لیکن اس کے لیے کہ جس کے پاس دل موجود ہو، مراد یہ ہے کہ جس کا دل ابھی مردہ نہ ہوا ہو، دل زندہ ہو۔ نمبر 2، لمن کان لہ قلب او القى السمع، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ انسان کے دل میں صلاحیت اور استعداد موجود ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، لیکن اس دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز آپ اس کی طرف متوجہ بھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو او القى السمع کا معنی یہ ہے کہ پھر انسان اس نصیحت کی طرف متوجہ بھی ہو، نصیحت کو سنے بھی، اور وہو شہید، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا دل غافل نہ ہو، دل بھی انسان کا متوجہ ہو۔ بعض دفعہ انسان ایک بات سنتا ہے، آپ کے ساتھ شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسان کبھی اپنے کسی خیال میں مگن ہوتا ہے اور کوئی بندہ اس سے بات کر رہا ہو اور بظاہر انسان سر بھی ہلا رہا ہو، لیکن اگر ایک انسان سے پوچھا جائے کہ تم سے کیا بات کہی گئی ہے، خاص طور پہ جو مدرسین ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بعض دفعہ شاگرد، بعض دفعہ طلبہ منہ ہلا رہے ہوتے ہیں ایسے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ابھی کیا بات ہوئی ہے تو ان کو پتا، کیوں جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا جسم وہاں موجود نہیں ہے؟ جسم وہاں موجود ہے۔ کیا اس کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی؟ کانوں میں آواز جا رہی ہے۔ کیا اس کی سننے کی استعداد اور صلاحیت اس میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے، لیکن دل کا غافل ہونا وہ رکاوٹ بن جاتا ہے فائدہ حاصل ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا دل مردہ نہ ہو، او القى السمع، پھر وہ ان آیات کو سنے بھی، اور وہو شہید، اور اس کا دل غافل نہ ہو، غفلت والے دل کے ساتھ نہ سنے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں، جب یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں، تو انسان کو اللہ کے حکم سے، قرآن مجید سے یہ نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو انسان کو اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرماتا ہے، کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کا جو آنا اور جانا ہے اس میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندروں میں جو کشتیاں اور جو بڑے بڑے جہاز چلتے پھرتے ہیں ان میں، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس میں، اور وبث فیہا من کل دابۃ، اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا ہے اس میں، وتصریف الریاح، اور جو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر رکھے ہیں، ان تمام چیزوں میں لآیات، ان میں نشانیاں ہیں۔ نہیں، نشانیاں ہیں لیکن تمام لوگوں کو تو نشانیاں فائدہ نہیں دیتی، نہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو ان آیات میں تفکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اب اونٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ
اگر انسان کا دل زندہ ہو اور اگر انسان تفکر کرنا جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی نازل کردہ آیات میں تفکر کرنے والا ہو تو یہ پوری کائنات انسان کے ایمان کو بڑھاتی. ہر چیز انسان کو اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتی. ہر چیز انسان کو اللہ رب العزت ہی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی. لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل زندہ ہو اور انسان تفکر کرنے والا. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انسان کو قرآن مجید سے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات سے فائدہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان تفکر کرے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آخر تفکر کرنا کس چیز میں، کس چیز میں تفکر کیا جائے، تو یہ تقریباً 5 چیزیں ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنا اور جن میں تفکر کرنا یہ انسان سے مطلوب. سب سے پہلی چیز ہے التفکر فی آیات اللہ المنزلہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تفکر کرنا. اور انسان کے دل کی زندگی کے لیے اور انسان کے ایمان کی سلامتی کے لیے اور انسان کا ایمان میں ترقی کرنا، اس کے لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کی تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ تلاوت اس جیسی اور کوئی چیز نہیں. کوئی چیز بھی انسان کے ایمان کو اس طرح نہیں بڑھاتی، کوئی چیز بھی انسان کو ایمان کے درجات میں اس طرح بلندی کی طرف نہیں لے کر جاتی قرآن مجید کی تفکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی طرف. اور انبیاء کا اور صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے. قرآن مجید کی مجرد تلاوت یہ خیر و برکت والی چیز ہے. ہم لوگوں کو اس چیز سے بے رغبتی نہیں دلاتے کہ نہیں اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں رہے تو تلاوت نہ کریں، یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف اس چیز پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ بغیر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیے صرف ساری زندگی تلاوت ہی کرتے ہیں. تلاوت اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اصل جو مقصود اس کتاب کا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے. اور انبیاء کا اور صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے. بہت سارے اس طرح کے واقعات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ساری رات ایک آیت کو دہراتے رہے، ایک آیت کی تکرار کرتے رہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب ہے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اس آیت کی تکرار کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اس آیت کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس میں غور و فکر اور اس آیت کی لذت، ان چیزوں کے ساتھ تلاوت کرنے والے. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید کی تفکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت اس میں کتنے فائدے ہیں، انسان کے ایمان کے لیے اس میں کتنی بڑی دوا ہے، تو انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسی دوا کو اختیار کر لے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور کسی چیز کی طرف انسان متوجہ نہ ہو. یہ اتنی بڑی چیز. تو تفکر کا پہلا میدان وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تفکر کریں. اور دوسری چیز ہے التفکر فی آیات اللہ المشاہدہ، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں. اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں پچھلی اقوام کے واقعات بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سیر و تفریح کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور جب وہ پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہاں پر بھی ہیں. یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں نہیں ہیں، نہیں، ہمارے یہاں پر بھی ہیں. لیکن یہاں پر موجود جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو انسان جب سفر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھتا ہے. وہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھتا ہے، وہ بڑی بڑی ندیاں اور جھیلیں دیکھتا ہے. عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ان میں حسن بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا کہ بعض نوجوان، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ کسی ایسے مقام پر جدھر عجیب اللہ کی منظر، اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں،
بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بڑی بڑی چراگاہیں ہیں، یا ایسا منظر ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان مبہوت رہ جاتا ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے، ایسی جگہ پر جا کر لوگوں نے ڈیک لگایا ہو اور نوجوان جو ہے وہ ناچ رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، ہمارے تفریحی مقامات پہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کا جب دل وہ مردہ ہوتا ہے تو وہ مناظر، وہ چیزیں کہ جو ایمان کو بڑھانے کے اسباب تھے، وہ بھی انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتے، وہ انسان کے ایمان کو بڑھانے کے بجائے الٹا معصیت پر آمادہ کرتے۔ اور اگر انسان کا دل زندہ ہو میرے بھائیوں، اپنے تفریحی سفر، اگر آپ کو قلب سلیم نصیب ہو جائے، یہ تفریحی سفر آپ کے لیے عبادت کے سفر بن جائیں گے۔ آپ وہاں سے واپس جب آئیں گے تو آپ اپنے ایمان میں بڑے ہوئے ہوں گے، آپ کا ایمان اللہ پر اور زیادہ ہو چکا ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا دل زندہ ہوگا اور آپ کے ساتھ والوں کا دل زندہ ہوگا۔ اگر آپ فساق و فجار کے ساتھ اور ایسے دوستوں کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، جو غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تفریحی مقامات کا سفر کریں اور اس کے نتیجے میں آپ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں کہ میرا ایمان بڑھ جائے، تو یہ کام ہونے والا نہیں۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے ہمیں کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال کا۔ مفعول جو ہے، مفعول جو کام اللہ نے کیا ہے، اس سے ہمیں اللہ کے افعال کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو جانتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں، اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کو تخلیق کرنے والی ایک ذات ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خلق، پیدا کرنا، یہ اس کی صفت ہے۔ اور کیا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ تخلیق کر سکتی ہے کہ جس میں نہ حیات ہو، نہ ارادہ ہو، نہ قدرت ہو، نہ علم ہو؟ کیا خیال ہے؟ چلیں آسان مثال سے یوں سمجھیں، آپ ایک بڑی عالی شان پینٹنگ دیکھتے ہیں، اس پینٹنگ کو دیکھنے سے آپ کے ذہن میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، ایک بات تو یہ ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ بنانے والا جو ہے اس میں کچھ مخصوص صفات ہیں؟ مثلا وہ بڑا ماہر پینٹر ہے، اور یہ کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے جب اس نے یہ تخلیق کی ہے، اور یہ کہ وہ علم رکھتا ہے اسی لیے اس نے تخلیق کی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو مخلوق کو دیکھ کر معلوم ہوں گی خالق کے بارے میں۔ تو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے گا، اسے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی کمال والی صفات کو جانے، اور جس قدر وہ ان مخلوقات میں غور و فکر کرے گا، ان کی حکمتوں کو جانے گا، ان کے فوائد پہ غور کرے گا، اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے کا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کا، اسی قدر اس کے القدیر ہونے کا، ان تمام چیزوں کا اس کو پتہ چلے گا۔ یہ کیڑے مکوڑے جن کو ہم مار دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں کے کتنے فوائد ہیں؟ یہ چھپکلیاں اور سانپ، آپ کو معلوم ہے ان چھپکلیوں اور سانپوں کے کتنے فوائد؟ بہت ساری چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ فاسأل بہ خبیرا، آپ کبھی پوچھیں ان لوگوں سے جو ان چیزوں کو جاننے والے ہیں کہ یہ وہ چیزیں کہ جن کو ہم بے فائدہ سمجھتے ہیں، ہمارے ایکو سسٹم میں ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ صرف ایک مثال ہے۔ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی معرفت میں بڑھتا چلا جائے گا، اسی قدر وہ یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعتاً وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھا ہے، ہر چیز کو اس کے مناسب سائز عطا کیا ہے، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر جو ہے وہ رکھا ہے، یقیناً وہ ذات علم والی ہے، یقیناً وہ ذات حکمت والی ہے، یقیناً وہ ذات قدرت والی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسری وہ چیز کہ جس میں تفکر کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہے۔ ان کے ذریعے انسان
ایمان میں اور بڑھ جائے گا۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں کی، اور اگر ایک انسان صرف اس چیز پر غور و فکر کرنا شروع کر دے اور سوچنا شروع کر دے تو یقین کریں کہ یہی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں۔ اور پھر ایک المیہ یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمارا ذہن کن نعمتوں کی طرف جاتا ہے؟ صحت کی طرف، عافیت کی طرف، رزق کی طرف، آنکھوں کی طرف، جسم کی طرف۔ لیکن اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ وحی کی نعمت، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں قرار دیتا ہے، اور اگر انسان کی عقل درست ہو تو اس کو معلوم ہو جائے کہ پانی سے بڑی نعمت اور آکسیجن سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کا وحی کو نازل کر۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے پانی کو چھین لے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو؟ مر جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وحی نازل نہ کرتا اور ہمیں اپنی پہچان نہ کرواتا اور ہمیں نہ بتاتا کہ تم کون ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، تم سے کیا مطلوب ہے، آگے تم نے کہاں جانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتا، مجھے آپ بتائیے دنیا کے سارے عقل مند اکٹھے کر لیں، دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے کر لیں، کیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہ طریقہ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، کیا وہ یہ جان سکتے تھے؟ تمام دنیا کے عقلاء اگر اکٹھے ہو جاتے، وہ آپ کو ایک وہ کلمہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اگر تم یہ کلمہ کہو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ کو یہ پسند بتا سکتے تھے؟ مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں 2 کلمات، آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 کلمات حبیبتان الی الرحمن میرے رب کو محبوب ہیں؟ یقین ہے؟ اس کو جاننے کا سوائے وحی کے اور سوائے نبی کے آپ کے پاس کیا ذریعہ؟ اللہ کے بندو، یہ نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب میں غور و فکر کرے، اپنے نفس کی آفتوں میں غور و فکر کرے، اپنے مظالم، اپنے گناہ اور اللہ کے حق میں جو اپنی تقصیر ہے، اپنی کوتاہی ہے، اس پر غور کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خود پسندی ختم ہوگی، اس سے انسان کی میں مرے گی، انسان کی انا جو ہے وہ مرے گی، انسان میں تواضع پیدا ہوگا، اور انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس عظیم رب کے مقابلے میں نے کتنی خطائیں کی۔ یہ چوتھی چیز۔ اور 5ویں چیز میرے بھائیوں یہ ہے، 5ویں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اس چیز کے بارے میں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا میرے سے کیا مطلوب؟ واجب الوقت۔ کیونکہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ایک عبودیت فرض ہے، اور اصل کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو جس لمحے اس سے جو اللہ تعالیٰ کو عبادت مقصود ہے وہ اس میں لگا ہوا ہو۔ مثلا اگر فرض نماز کا وقت ہے اور آپ باہر کھانا کھلانا لوگوں کو شروع کر دیں، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کا آپ سے یہ مطلوب ہے؟ نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا آپ سے مطلوب یہ نہیں۔ اگر والدین کو میری ضرورت ہے اور میں دعوت و تبلیغ کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوں، کیا اس وقت اللہ کو میرے سے یہ مطلوب ہے؟ نہیں، اس وقت اللہ کو میرے سے یہ مطلوب نہیں۔ تو انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ انسان اس بارے میں غور و فکر کرے کہ اس وقت اللہ کا میرے سے کیا مطلوب ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں غور و فکر کرے۔ دوسری چیز، انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی آیات، نشانیاں، ان پر غور و فکر کرے۔ اور تیسری چیز، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب میں، اپنے نفس کی آفات میں غور و فکر کرے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان واجب الوقت،
اس وقت اللہ کا میرے سے کیا مطلوب ہے، ان چیزوں میں تفکر کرے۔ تو یہ تفکر کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اولو الالباب کا کام ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً سیانے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، تو یہ بندہ سمجھدار نہیں ہے، چاہے دنیا کی نظر میں یہ جتنا مرضی بڑا سمجھدار ہو۔ ابھی آپ کے ہمسائے میں انڈیا ہے، وہاں پر بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے آئی ٹی کے اندر وہ کتنے آگے ہیں ہمارے سے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہمارے سے بہت آگے ہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایک شخص جو کہ کسی بھی دنیاوی میدان میں بہت ترقی کر چکا ہو اور بہت آگے ہو، لیکن اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، کس کا بندہ ہوں اور میرا رب کون ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بندہ سمجھدار ہے؟ کیا یہ اولی الالباب میں آتا ہے؟ اور وہ فقیر جو آتا ہے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چپل وہاں اتارتا ہے اور یہاں پر آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ سمجھدار ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت وہ ایسے سینکڑوں ہزاروں سائنسدانوں سے زیادہ ہے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفکر کی عبادت وہ نصیب فرما دے، اور اس تفکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب سے محروم نہ کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔